دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا آنر ہے، لیکن یہ اعزاز ملا کب؟ ان قربانیوں سے گزرنے کے بعد۔ قربانی اپنے گھر بار کی، قربانی اپنے وطن کی، قربانی اپنی دولت کی، اور قربانی پھر بیوی اور چھوٹے سے بچے کی قربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، اللہ عز و جل کا بہت ہی عظیم احسان اور فضل و کرم ہے کہ آج یوم عرفہ دنیا کے مختلف ممالک اور حصوں سے جمع ہونے والے حجاج کرام مناسک حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ انجام دے رہے ہیں، اور دنیا بھر میں دیگر مسلمان جو اس سعادت سے ابھی تک مستفید نہ ہو سکے، یا جو لوگ اس سال حج کے لیے نہیں جا سکے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارا دین یہ عالمی دین ہے۔ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے لوگ، جن کی زبان الگ، جن کی تہذیب جداگانہ، جن کا کلچر ایک دوسرے سے مختلف ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور ان کی ایک ہی بولی ہے، اور وہ ایک ہی قسم کا کام بھی کر رہے ہیں۔ یعنی تہذیب، زبان، جغرافیائی پس منظر کے اختلاف کے باوجود وہ سب کے سب عالمی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، اور کل 10ویں تاریخ کی جو ذمہ داریاں ہیں یوم النحر کی، وہ انجام دینے والے ہیں۔ یہ اتحاد کیسے ممکن ہوا؟ جبکہ ان کی زبان الگ، ان کا کلچر الگ، ان کا جغرافیائی پس منظر الگ الگ ہے، مگر یہ اتحاد دراصل اسلامی اخوت کا جو عالمی مظاہرہ ہے اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسے اتحاد میں اور ایسی لڑی میں پرویا کہ زبان، رنگ، کلر، یہ ساری چیزوں کے اختلاف کے باوجود وہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں، ایک طرح کے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی حاجی چاہے دنیا کے کسی بھی حصے سے گیا ہوا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج کے بجائے کل عرفات کے میدان میں جاؤں گا، یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ گزرے ہوئے کل میں عرفہ کے میدان میں جاؤں گا۔ آج ہی سب عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں، کل سب منا کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو اسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس کو اس کے ذریعے سے سمجھیے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان ان کی مثال بھائیوں جیسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مسلمانوں کی مثال اسی طرح ایسی ہے جیسے کوئی ایک بلڈنگ ہے، اور جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے کنسٹرکشن، تو اس کے اندر مختلف اینٹ اور پتھر گارے لگائے جاتے ہیں، اور اگر اینٹیں ایک دوسرے میں پیوست ہوں گی تو عمارت مضبوط ہوگی، اور اگر اینٹیں الگ الگ ہو جائیں تو وہ عمارت کبھی بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو مسلمان کی مثال اسی طرح مختلف اینٹوں کی ہے جو ایک دیوار کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور باہمی تعلقات کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال اس طرح کی ہے
کہ جیسے ایک باڈی ہے انسان کی اور اس کے مختلف آرگنز ہیں، ایک جسم اور اس کے مختلف اعضاء، آنکھ کا کام الگ ہے، کان کا کام الگ ہے، زبان کا کام الگ ہے، مگر سبھی انسانی جسم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی ڈیوٹی الگ مگر سب کام انسانی جسم کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ان کے اندر آپس میں اتفاق کس طرح کا ہے کہ اگر کوئی عضو، کوئی آرگن فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، متاثر ہو جائے تو سارا جسم بخار کی تپش میں دہکنے لگتا ہے۔ سارا انسان اس کی وجہ سے اپنی تڑپ محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، حالانکہ آنکھ میں کانٹا نہیں لگا، کانٹا لگا پاؤں میں، مگر آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی باہمی مثال، جو اس حدیث کے ذریعے جو صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کے مختلف اعضاء بن جاؤ۔ اگر دنیا کے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف ہو، دکھ ہو، تو اس کی تکلیف کا احساس مجھے اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ اتحاد کا سبق ہے جو آج حجاج کرام میدان عرفات میں اس کی تجدید کر رہے ہیں پریکٹیکلی۔ ایک ہی لباس، ایک ہی انداز، ایک ہی صدا، ایک ہی نغمہ، ایک ہی قسم کی عبادت، حالانکہ سب کی تہذیب الگ الگ ہے، مگر اس کے باوجود ان سب کو ایک جگہ جوڑ کر رکھنے والی چیز دین اسلام، اسلامی شریعت، اسلامی احکام اور اسلامی مسائل ہیں کہ وہ ان کو آپس میں جوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ زبان نہ سمجھنے کے باوجود مقصد کی وحدانیت ان کو ایک جگہ جمع کی ہوئی ہے۔ اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے اور اپنے علاقوں کو صحیح سالم واپس فرمائے، اور جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی جو حجاج کرام ہدی کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور جو لوگ حج کی سعادت سے اس سال مستفید نہیں ہو رہے ہیں، وہ لوگ قربانی کے ذریعے سے شامل ہو رہے ہیں۔ کیا ہے یہ قربانی؟ اللہ کی رضا حصول مقصد کا ایک اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ یہ قربانی ایک علامت اور سمبل ہے جانور کو ذبح کرنا، ورنہ اس کا مقصد بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور قربانی یہ ہر قوم اور مذہب کے ماننے والوں میں اس کا تصور پایا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ دین کو ماننے والا ہو یا دین کا مخالف ہو، لیکن قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ فرق ہے تو اپنے اپنے مقاصد کا فرق ہے۔ حصول مقصد کے لیے قربانی ہر آدمی دیتا ہے، چاہے وہ کسان ہو، فارمر، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کھلاڑی ہو، اسے قربانی دینی پڑتی ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے فیلڈ میں ترقی کرے، آگے بڑھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قربانی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنا، اپنے مقصد تک پہنچنا، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر آدمی چاہے مذہب کوئی بھی ہو وہ قربانی دیتا ہے۔ ایک موقع پر اولمپک میچ کے بعد ایک کھلاڑی اس نے سونے کا تمغہ جیتا۔ سونے کا تمغہ ایک مشکل میچ میں اس نے حاصل کیا۔ اس سے جو سوالات کیے گئے اس میں سے ایک عجیب سوال یہ تھا کہ یہاں تک تم کیسے پہنچے؟ چونکہ یہ تمغہ حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کیسے تم یہاں تک پہنچے؟ تو اس کے جواب کا جو خلاصہ تھا وہ یہ کہ میں نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے۔ یہ قربانی کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک دنیا کے ایک عام مقصد کے لیے بھی آدمی کس طرح کی قربانی کرتا ہے۔ وہ کرسچن تھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ تمغہ حاصل کرنے کے لیے کرسمس اپنی جو عید ہے، یعنی کرسمس نصارہ کی ایک ایسی عید یا تہوار یا فیسٹیول ہے کہ اس میں سرکاری دفاتر ہی نہیں، یورپ کے بہت سارے علاقوں میں ٹرین اسٹیشن کو بھی لاک لگا دیا جاتا ہے، ٹرین اسٹیشن کو بھی، ٹرینیں بھی کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ یہ کرسمس کا موقع ہے، اس میں کون ٹرین چلائے گا؟ تو ٹرینوں کو بند کرنے والی قوم کہ عید کا موقع، تہوار کا موقع، جشن کا موقع ہے، ہم اس میں کمانا نہیں چاہتے، ہم خوشی کریں گے اپنے اپنے انداز سے۔ تو اس نے جواب دیا کہ کرسمس کے موقع پر بھی میں روزانہ اوسطاً 3 گھنٹے پریکٹس کرتا رہا، تب جا کر مجھے یہ ملا۔ تو اس کا مطلب
تمغہ حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی عید، اپنی فیملی، اپنی خوشی، ہر چیز کی قربانی کرنی پڑی، پھر جا کر وہ اس کا مستحق ہو سکا کہ وہ تمغہ حاصل کرے۔ یہ دنیا کے ایک عام سے میدان کی میں مثال دے رہا ہوں کہ صرف اس میں مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کون سی قربانی دے رہے ہیں جو ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، ہمارا مقصد جنت کا حصول، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کے لیے ہم یہ قربانی دیتے ہیں۔ اسی کے لیے جیسے قرآن مجید میں جو کہا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 111، کہ اللہ نے تمہاری جان، تمہاری دولت، تمہارا مال یہ خرید لیا ہے، یعنی ہم نے سیل کر دیا، فروخت کر دیا۔ جیسے آپ ایک گھر فروخت کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ وصول کر لیا، اب اس کے بعد مالک مکان سابقہ ہو جاتا ہے اور اس کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ نیا جو خریدار ہے اس کے بارے میں مداخلت کرے کہ آپ نے یہ پینٹ کیوں کیا، آپ نے یہ دروازہ کیوں تبدیل کیا۔ آپ گھر بیچ چکے ہیں، پیسہ آپ کو مل چکا ہے، اب نئے خریدار کی مرضی چلے گی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا پیمنٹ وصول ہونے کے بعد گھر آپ کا نہیں رہا، آپ نے فروخت کر دیا۔ آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ جیسے چاہے اس کو استعمال کریں، مگر جب گاڑی فروخت کر دیں گے، پیسہ مل گیا، تو اس کے بعد آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ گاڑی خریدنے والے کو مشورہ دیں، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ ہم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی دولت یہ ساری کی ساری فروخت کر دی ہے۔ کس کے عوض میں فروخت کی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت بتا رہی ہے جنت کے حصول کے لیے، یعنی یہ سودا ہو چکا ہے ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان، یہ سودا ہو چکا ہے کہ ہماری جان اب ہماری نہیں رہی، ہمارا مال ہمارا نہیں رہا، ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں، اسی لیے تو ہمیں جنت مل رہی ہے۔ گویا کہ پیمنٹ، اس کا وعدہ جو کیا گیا اللہ کی طرف سے، یہ جنت کے لیے، جنت ہماری منزل اور جنت کا حصول ہمارا یہ ٹارگٹ ہے۔ اب جنت کے حصول کے لیے کیسی قربانی انبیاء کرام دیا کرتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تمام انبیاء کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے وہ قربانی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا بہت بڑے انبیاء میں شمار ہوتا ہے، جن کو ابو الانبیاء کہا گیا، امام الناس کہا گیا، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت کے ساتھ یاد کیا۔ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہمارا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سامنے نہ رکھیں۔ نماز پڑھ رہا ہوں، اگر درود نہیں پڑھتا میں تو کیا نماز ہو جائے گی میری؟ اگر کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ طواف یا مقام ابراہیم پر نماز یا صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا تو کیا اس کا حج پورا ہو جائے گا؟ حالانکہ اس نے پیسہ خرچ کیا، محنت کی، کوشش کی اور وہاں تک وہ پہنچا، مگر اس کا حج پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے ہٹ کر اگر وہ کوئی کام کرے گا تو اللہ کے پاس وہ اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے کون سی قربانیاں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی اس طریقے سے محفوظ فرما دی کہ قرآن کریم کی 25 صورتوں میں تقریباً 63 مرتبہ ان کا ذکر کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے سنت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، ان کا جو توحید والا راستہ ہے میں اسی کو فالو کر رہا ہوں۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا آنر ہے، لیکن یہ اعزاز ملا کب؟ ان قربانیوں سے گزرنے کے بعد۔ قربانی اپنے گھر بار کی، قربانی اپنے وطن کی، قربانی اپنی دولت کی، اور قربانی پھر بیوی اور چھوٹے سے بچے کی قربانی۔ جب حضرت ابراہیم اپنے چھوٹے اور معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے
تو وہ مکہ آج کے مکے والا نہیں تھا. اس کا انداز وادی غیر ذی زرع، جہاں انسان تو انسان، چرند پرند مویشی کے رہنے کے لیے بھی بظاہر امکانات نہیں تھے. یہ وہ مکے کی بات ہو رہی ہے جو پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک ویلی تھی. وہاں پر لا کر اپنے ننھے منھے بچے کو اور ان کی والدہ کو، وہ ام اسماعیل کو چھوڑ کر واپس روانہ ہو رہے ہیں. جب واپس روانہ ہو رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی انسان تھے، اور ان کے اندر بھی دھڑکتا ہوا دل کا ٹکڑا ہی تھا، گوشت کا ٹکڑا، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا. احساسات، جذبات، ہر باپ کو معلوم ہے کہ اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ ایک چھوٹے سے سفر پر جاتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اور چھوٹا بچہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. حالانکہ آپ تو اپنی مرضی سے سفر کر رہے ہیں، مگر یہ آنسو کیوں نکل پڑے؟ یہ فطری تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بہن سے یا اپنی اولاد سے آدمی کی محبت یہ آنسو نکلوا رہی ہے. تو حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر نکل رہے تھے تو سوچئے ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی اس موقع پر. اب وہ جا رہے ہیں تو جب انہوں نے محسوس کیا ام اسماعیل نے کہ وہ جا رہے ہیں تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ صحیح بخاری میں یہ واقعہ بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ جب وہ نکل رہے تھے تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ گھوم کر دیکھیں یا کوئی بات کا جواب دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانی جذبات اللہ کے راستے میں، حکم کی اطاعت گزاری میں کوئی رکاوٹ بن جائیں. وہ آگے بڑھے جا رہے ہیں، آگے بڑھے جا رہے ہیں. تو بالآخر ام اسماعیل نے پھر سوال کیا، کوئی جواب نہیں، پھر آگے بڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب سوال کیا. وہ ان کے توحید کے جو مزاج ہے اس کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ام اسماعیل کی تربیت اللہ جانے کیسی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے کہا، کیا یہ اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال سننے کے بعد ان کو حوصلہ ہوا، ہمت آئی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں، بس اتنا جواب دے سکا. جب انہوں نے ہاں کہا، یعنی اللہ کے حکم سے میں یہ کر رہا ہوں، تب اس خاتون نے کہا، اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ اللہ کے حکم سے ہے تو سن لیجئے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے توحید پر یقین اور ایمان، یہ ہے غیر متزلزل توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ یہ جواب ایک خاتون کی زبان سے نکلوا رہا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے کیسے اس خاتون کے اس جملے کو قبول فرمایا کہ آج حضرت اسماعیل اور ان کے کنبے کو گزرے ہوئے کتنے سال گزر گئے، مگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے تو ام اسماعیل کی جو یاد ہے صفا اور مروہ کی سعی، اگر وہ صحیح نہیں کرتا تو نہ اس کا عمرہ پورا ہوگا نہ اس کا حج پورا ہوگا. اللہ نے کیسے ان کی یاد کو محفوظ فرمایا. اور جو دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کون سا درود ہم پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی. اس کے بغیر گویا کہ ہماری نماز ناقص اور نامکمل. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم اور ان کے چھوٹے سے کنبے اور ان کی قربانیوں کو لازوال بنا دیا، کس طریقے سے وہ یادگار بن گئی. مگر اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے اس پر آپ غور کیجئے. یہی اور انبیاء کرام کا بھی انداز رہا ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اس راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو خاطر میں لائے بغیر اپنے مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے چلے جانا. یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن قربانیوں سے گزرنا پڑا، کوئی انسان ان قربانیوں سے گزر نہیں سکتا، یا اس کا تصور کرنا یہ بہت مشکل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی، اس کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا سمجھیے ہماری بہنیں بھی اور ہمارے پڑھے لکھے بھائی بھی جو یہ کہتے ہیں اسلام میں عورت کا مقام کم کیا گیا، جھوٹ بول رہے ہو تم. کیا تمہاری واقفیت شاید نہیں ہے؟ اسلام نے عورت کا مقام تو اتنا اعلیٰ کیا، اتنا اعلیٰ کیا. آج کا دن دنیا بھر سے جمع ہونے والے لکھوں کا حاجی
کس کی یاد منا رہے ہیں؟ کس طرح سے ان کی یاد میں ایک ایک کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کے مقام کو کم کیا گیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پر جو کیفیت تھی، جب آپ نے ام المؤمنین سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، جب آپ نے کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ایک انجانا سا خوف ہونے لگا ہے، جو کچھ حالات پیش آئے غار حرا میں، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا، امپاسبل، ممکن نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا کہ بھلا وہ شخص جس میں اتنی خوبیاں اور اتنی صفات حسنہ ہیں، کون اس کو نقصان پہنچائے گا؟ کیسے نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ میرے چچازاد کے پاس چلتے ہیں جو مذہبی امور میں مہارت رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں گے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب پہنچے، ساری کیفیت بتانے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، ایک وقت آئے گا آپ کو مکے والے نکال دیں گے یہاں سے، کیونکہ نبی کا جو کام ہوتا ہے اصلاحی کام ہوتا ہے، اصلاح کا کام قوم آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ آپ اپنے گھر، قبیلے، برادری کے اندر دیکھ لیجئے، کوئی بھی غلط رسم ہے، کوئی غلط رواج ہے، اس کی ذرا اصلاح کرنے کی آپ کوشش کیجئے، آپ کے اپنے گھر میں مخالفت شروع ہو جائے گی، کیونکہ اصلاحی کام بہت بڑی قربانی چاہتا ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اوا مخرجی یا انا، کیا یہ ممکن ہے کہ مکے والے مجھے نکال دیں؟ اس لیے کہ آپ کا مقام اتنا اونچا تھا، ان لوگوں نے آپ کو صادق کہا، انہی لوگوں نے آپ کو امین کہا تھا، وہی لوگ آپ کا اسم گرامی عزت اور احترام سے لیا کرتے تھے، کیا ایسے ممکن ہے کہ مکے والے مجھے نکال باہر کر دیں گے؟ تو کہا کہ تم جو بات کرنے والے ہو، جو بھی تم سے پہلے یہ بات کیا ہے اس کے ساتھ یہی کیا گیا، اور آپ کے لیے بھی ایسے ہی دن آنے والے ہیں، کاش کہ میں اس وقت تندرست ہوتا اور آپ کی مدد میں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مراحل سے گزرنا پڑا اور جو قربانیاں دینی پڑیں، اور یہ قربانیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی حصول، اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اس کو آپ ذرا اور انداز سے سمجھیے، بخاری ہی کے اندر ایک اور واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن سورہ توبہ آیت 118 اور اس کے آگے کی جو آیات ہیں اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، تبوک کا جو واقعہ ہوا اس کے پس منظر میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 خالص صحابہ جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، ان کے حوالے سے ایک بات کی گئی۔ میں بتا رہا ہوں کہ قربانی کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے، جو لوگ نہیں گئے منافقین، انہوں نے جھوٹا عذر اور ایکسکیوز بنایا، اور ہم سے سچے صحابہ تھے، انہوں نے صحیح بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ میدان جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، یا آپ کے قافلے میں شامل نہ ہو سکے، سستی تھی۔ پھر آپ نے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، بائیکاٹ ایسا سخت کہ وہ کہتے ہیں میں سلام کرنے کے لیے آگے بڑھتا کسی کو، وہ جواب دینے میں کتراتا تھا، کہ سوشل بائیکاٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کے حوالے، اور جب اللہ کا حکم آئے گا اسی وقت جو بھی ہوگا اس کے مطابق تمہارے ساتھ ڈیل کی جائے گی، انتظار کرو۔ سوشل بائیکاٹ، کوئی جو ہے بات کرنے، میل ملاپ وغیرہ کے لیے تیار نہیں تھا صحابہ کرام کے لیے۔ اور 40 دن گزرے تو اس میں اور سختی کر دی گئی کہ اپنے گھر والوں سے بھی الگ زندگی گزارو۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں اس وقت ایک آزمائش سے میں گزرا، ذرا سن لیں ہمارے بہت سارے بھائی اس واقعے کو، جو سورہ توبہ میں اس پس منظر میں جو بات بتائی گئی کہ اس نازک موقع پر جب قریبی صحابہ، دوست، ان کے رشتہ دار ملنے، ملاقات کرنے، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس موقع پر غسان کا جو حکمران ہے وہاں سے ان کو ایک پیغام دیا گیا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر بڑا ظلم اور زیادتی کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ریاست میں آ جائیں، ریاست کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں،
نہ صرف یہاں آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، حکومت کی پیشکش کرتا ہوں میں، آپ اس میں شامل کر لیے جائیں گے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان فرمایا، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے زمین گویا ان کے لیے تنگ کر دی گئی، اور دوسری طرف حکومت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، عہدے کی پیشکش کی جا رہی ہے، دولت کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھیے قربانی کیا ہوتی ہے۔ حضرت کعب نے کیا کہا، جب یہ لیٹر میرے پاس پہنچا تو وہاں پر چولہا جل رہا تھا، میں نے وہ لیٹر وہ لانے والے کے سامنے وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا کہ آپ جاؤ اور بتاؤ کہ یہ تمہارا جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو چھوڑ کر میں حکومت لینے کے لیے آؤں، تم مجھے حکومت، دنیا، عہدے کی پیشکش کر رہے ہو، میں یہاں رہنا گوارا کروں گا، حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، سچے صحابہ۔ اس قربانی سے گزرنے کے بعد دولت چھوڑی، حکومت چھوڑی، ریاست کی پیشکش چھوڑی۔ اسی دولت کو کمانے کے لیے انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہاں صحابہ کرام کا انداز دیکھیے کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اور قیامت تک کے لیے جو قرآن مجید پڑھے گا، جو سورہ توبہ پڑھے گا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا رہے گا کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کہ وہ درجات کی بلندی کیسے ملی ان کو؟ ان قربانیوں سے گزرنے کے بعد ملی۔ قربانی، اس کا تصور جیسے میں نے کہا ہر قوم کے اندر پایا جاتا ہے۔ پہلی قربانی اور وہ قبولیت کی بنیاد کیا تھی، اس پر آپ غور کیجئے۔ سورہ مائدہ آیات 27 سے لے کر 30-31 تک آپ دیکھ لیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ کس کی قربانی قبول ہوئی؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، جو متقی تھا اللہ نے اس کی قربانی قبول کی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک قربانی صرف ظاہری علامت ہے، اور ایک ہے اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد، اور مقصد جب تک درست نہ ہو قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی جو متقی تھا قبول ہو گئی، اور دوسرے کی رد کر دی گئی۔ یہاں پر ہم جو قربانی کر رہے ہیں، جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے، کون سی قربانی ہم کرنا چاہتے ہیں؟ گوشت خوری کے لیے؟ تو اس کے لیے سن لیجئے قرآن نے کیا کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ کو تمہارے جانور، گوشت، خون، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ثواب کا دار و مدار تمہاری نیت، اخلاص اور مقصد پر رکھا ہوا ہے، اور اس مقصد کے مطابق اور اس نیت کے مطابق تمہیں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور یہی حجاج کرام کے لیے بھی پیغام ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ جاتے ہوئے زاد سفر کا خیال رکھو، حاجیوں کو کہا گیا۔ اور بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی کا توشہ ہے۔ تقوی یہ زیادہ اہمیت کی چیز ہے، اور یہی تقوی جس کا ہم سب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ایسے متقی بن جاؤ جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، سچویشن کوئی بھی ہو، غمی کا موقع ہو یا خوشی کا۔ تقوی اور متقیانہ زندگی ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ تقوی کیا ہے جو نماز میں مطلوب، قربانی میں مطلوب، حج میں مطلوب، صدقہ اور خیرات میں مطلوب؟ آخر تقوی کہتے کس کو ہیں؟ میں آپ نہ جانے کتنی مرتبہ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن تقوی کیا ہے کبھی اس پر ہم نے غور بھی کیا ہے؟ تقوی کسی درخت پر پیدا ہونے والے پھل کا نام نہیں ہے، تقوی کسی لباس کا نام نہیں، کسی اپیرنس کا نام نہیں۔ تقوی دل اور دماغ کی کیفیت کا نام ہے۔ جو اپنے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا لے، اسی کو متقی کہا جائے گا۔ اور یہ اگر تقوی اندر پیدا ہو گیا تو انسان کا ایکشن، انسان کا عمل متقیانہ ہوگا، یعنی روزمرہ کی زندگی ہماری تقوی سے بھری ہوئی ہوگی۔ ورنہ ہم لاکھ باتیں کر لیں، ورد کر لیں تقوی تقوی، لیکن ہمارا عمل اگر اس کے خلاف ہو تو ہم متقی نہیں کہلائے جا سکتے۔ چاہے آپ قربانی کریں، حج کے لیے جائیں، جو بھی عبادت کر لیں، اس کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، اسی نیت، اسی اخلاص اور اسی کے اوپر، تقوی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تقوی کے لیے علامت کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیجئے،
بڑی قربانی جو انبیاء کرام نے دی، بڑی قربانی جو صحابہ نے پیش کی، بڑی قربانی جو سلف صالحین نے دی، وہ تو بعد میں ہم اس پر غور کریں گے۔ کیا میں اور آپ یہ قربانی کی جب بات کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو چھوڑ دیں گے؟ اگر ہم اس کے لیے بھی آمادہ ہو گئے تو قربانی کی پہلی منزل گویا ہم نے پا لی۔ اگر میں اور آپ کسی گناہ کے کام میں ملوث ہیں اور اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو گویا کہ میں نے اصل قربانی کے مزاج اور مقصد کو سمجھا۔ میں گزارش کروں گا اپنے معزز بھائیوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی معزز بہنوں سے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے اگر ہم یہ ارادہ کریں، مشکوک کام، ڈاؤٹ فل کام، حرام چیز، منکر اور معاصی جو ہماری زندگیوں میں ہے اور ہم سب کی زندگیوں میں ہے، نوعیت اس کی الگ الگ ہو سکتی ہے، گناہوں میں ملوث ہم لوگ ہیں، اس کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اگر یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، اور یہ میرے اور اللہ کے درمیان کی بات ہوگی کہ یہ گناہ کا کام میں چھوڑ دوں گا، یہ حرام کام میں چھوڑ دوں گا، یہ خیانت میں چھوڑ دوں گا، یہ مالی معاملات میں ہیرا پھیری میں چھوڑ دوں گا، یہ دھوکہ بازی میں چھوڑ دوں گا، یہ جھوٹ مکر فریب میں اس سے باز آ جاؤں گا، تو گویا کہ ہم نے قربانی کے مقصد کو پا لیا۔ اور اگر میں حرام چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لاکھ تسبیح کے دانے لے کر آپ تقوی کی ورد کرتے رہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ کوئی قربانی نہیں۔ انبیاء نے تو بڑی بڑی قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے تو بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ بکرا تو ہم خرید رہے ہیں مگر حرام چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ممنوع کام سے پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں، معاصی سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، خیانت کرتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، دھوکہ بازی کرتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، حدود اللہ کو توڑتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے۔ مگر ذرا سوچئے اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت 102، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ کیا ہمارا عمل اس قابل ہے کہ اگر ابھی بلاوا آ جائے تو ہم اللہ کے دربار میں ایک متقی کی طرح سے پیش ہو سکیں گے؟ اگر اس پر بھی ہم غور کریں تو گویا ہم نے قربانی کے مقصد کو بھانپ لیا، ورنہ قربانی تو صرف گوشت خوری کا نام ہوگا، یہ ایک فیسٹیول بن جائے گا۔ اور یہاں قربانی کے بارے میں لوگ کچھ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ عام طور پر ایسی کچھ تنظیمیں ہیں جو صرف قربانی کے موقع پر اینیمل ویلفیئر کے نام سے جانوروں کی فلاح اسلام نے جو پیش کی اس کا تصور کہیں اور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے تو کہا نشانہ سیکھنے کے لیے بھی جانور کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور آپ اینیمل ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں۔ یورپ، امریکہ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، ایک آپ نے دیکھا جائے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جانتے ہیں، بل فائٹ، بیلوں کی لڑائی کس طرح سے لوگ ٹکٹ دے کر اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، کیا دیکھنے کے لیے؟ بیل کو لایا جاتا ہے، آدمی تیر سے مسلح ہوتا ہے اور بیل جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر تیر چلایا جاتا ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے اور آپ تالی مار رہے ہیں وہاں پر، اور اسی طرح کرتے کرتے جب تک بیل نیچے گر نہ جائے اس وقت تک وہ میچ جاری رہتا ہے۔ یہ تہذیب ہے، یہ ویلفیئر ہے حیوانات کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح فاکس ہنٹنگ بہت مشہور کھیل ہے یورپ وغیرہ کے اندر، کہ کس طریقے سے کتوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ وہ لومڑیوں کو چیر پھاڑ کر بوٹی بوٹی کر دیں۔ یہ تفریح ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، اور وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کے موقع پر جانوروں پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے۔ اور آپ سال بھر جو گوشت کھاتے ہیں، کیا وہ کوئی درخت سے پیدا ہوتا ہے گوشت؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ اور آپ جا کر وہ سلاٹر ہاؤس اور وہ کمیلے جو سال بھر کام کرتے ہیں وہاں یہ تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ سال کے 11 مہینے تک کوئی آواز نہیں اٹھتی، اور صرف بقرعید کے موقع پر یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اور وہ بھی اس دین کے بارے میں جو دین رحمت، جس کی تعلیمات سراپا رحمت ہیں، جو انسان، جانور، چرند پرند کسی کے لیے بھی ظلم کرتے ہوئے گوارا نہیں کر سکتا۔ میں یہاں پر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب ہم قربانی کے لیے اس کی یاد منا رہے ہیں تو کم سے کم مقصد قربانی ہم اپنے سامنے رکھیں، اور جو اپنی زندگیوں میں گناہ ہے، غلط کاریاں ہیں، اس کو بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو گویا کہ ہم نے اصل مقصد حاصل کیا۔
اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں صحیح متقی بنائے، اور ہر وہ چیز جو معاصی، منکرات اور گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔